جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہماری ایس ایس سی کی اردو کے نصاب میں علامہ اقبال کی ایک بہت پیاری نظم تھی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ اس وقت 16 سال کی عمر رہی ہوگی ہمارے۔ امتحان کی غرض سے جتنا سمجھنا تھا اتنا تو سمجھا، لیکن اس نظم کی معنویت اس وقت سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن جب ہم نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہم نے، تو ہم کو یہ لگا کہ علامہ اقبال نے قرآن مجید میں جن آیتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان آیتوں کا ذکر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس منظوم انداز میں اس نظم میں پیش کیا ہے۔ آج اس کا احساس ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ العصر: وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سامعین اور جمعہ کے اس خطبے میں موجود تمام مسلین حضرات اور میری مائیں اور بہنیں، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہماری ایس ایس سی کی اردو کے نصاب میں علامہ اقبال کی ایک بہت پیاری نظم تھی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ اس وقت 16 سال کی عمر رہی ہوگی ہمارے، تو امتحان کی غرض سے جتنا سمجھنا تھا اتنا تو سمجھا، لیکن اس نظم کی معنویت اس وقت سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن جب ہم نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہم نے، تو ہم کو یہ لگا کہ علامہ اقبال نے قرآن مجید میں جن آیتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان آیتوں کا ذکر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس منظوم انداز میں اس نظم میں پیش کیا ہے۔ آج اس کا احساس ہوتا ہے۔ پہلے میں نے جو 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، ایک سورہ حامیم سجدہ کی، بہت اہم آیت، اکثر و بیشتر ہمارے اہل علم اس کو دعوت کے حق میں پیش کرتے ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان کو ضرور ضرور بتائیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں، اور خود ان کی اپنی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید اور قرآن مجید کی تعلیمات حق ہے، سچ ہے۔ دوسری جو آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، وہ سورہ زاریات کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین کے اندر نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے ذات کے اندر، تمہارے اپنے جسم کے اندر، تمہارے اپنے نفس کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے افلا تبصرون، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں؟ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں جو لفظ آیت استعمال ہوئی ہے، اس کے 2 معنی عام طور پر لیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو نشانی ہے، اور دوسری معنی آیت کی ہوتی ہے معجزہ کی۔
تو سب سے پہلے ہم اس کی پہلی معنی کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں۔ نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہماری عام زندگی میں جب آپ کہیں دور چلے جاتے ہیں اور وہاں کسی سے آپ کی دوستی ہوتی ہے، تو آپ جب وہاں سے جدا ہوتے ہیں تو آپ اپنی یادگار کے طور پر، نشانی کے طور پر اس کو کچھ دے کے آتے ہیں۔ میں نے کسی کو انگوٹھی دے دی، یا میں نے کسی کو اپنا پین دے دیا۔ اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ وہ شخص جب اس پین کو دیکھے گا یا اس انگوٹھی کو دیکھے گا تو اس کو کس کی یاد آئے گی؟ جس شخص نے اس کو وہ نشانی دی ہے، یعنی میری یاد آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ آفاق اور انفس میں اور قرآن مجید کی ہر آیت کو آیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم کو کس کی یاد آنا چاہیے؟ اس خالق کی یاد آنا چاہیے جس کا یہ کلام ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کی ہر آیت کو آیت کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے، اس کو دیکھنے سے، اس کو سمجھنے سے ہمارا ذہن اس خالق اور اس معبود کی طرف جاتا ہے جس کا یہ کلام ہے، قرآن مجید جس کا یہ کلام ہے۔ اور اپنی طور پر ہر آیت بذات خود ایک معجزہ بھی ہے۔ لیکن آیت پر دیکھیے، اسی لیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے کیا قائم کرو؟ نماز قائم کرو۔ تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں ہم قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ جب آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ کی موجودگی اور اللہ کا احساس ہوتا ہے اس کی ذات کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے غیر عربی زبان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید کا حصہ جتنا ہم کو یاد ہے وہ نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ غیر عربی زبان میں یہ نماز کا حصہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دعائیں جتنی چاہے اپنی زبان سے مان لیجیے، لیکن نماز میں جو ہے آپ کو قرآن مجید کی آیتیں، عربی آیتیں پڑھنی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب آئیے ہم دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں جس کی معنی ہوتی ہے معجزہ کی۔ تو یہ جو آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں، سب سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کا یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ میرے ذکر کے لیے، میری نصیحت کے لیے اور میرے تذکرے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے نماز قائم کر دو۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن مجید پڑھتے ہیں یا قرآن مجید ویسے بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بار سورہ قمر میں بھی فرمانا آیا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھے لکھے انسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ جو سیدھا سادہ میسج، سیدھا سادہ ہدایت جو دینا چاہتا ہے وہ ایک عام انسان کو بھی وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کا پیغام کیا پیغام ہے؟ قرآن مجید کا اللہ کا وجود، توحید کہ اللہ ایک ہے، رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اور کیا ہے؟ ان کے ساتھ میں ان کی کتابیں بھیجی، اور کیا ہے کہ آخرت حق ہے، ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنے حساب اور کتاب کے لیے۔ یہ 3 نکاتی پروگرام ہر پیغمبر کا رہا ہے، اور یہی 3 نکات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں جس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ علامہ اقبال کے لیے اس لیول کے اوپر، اس سطح پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ مواد رکھا ہے کہ اس کو دیکھ کر، سن کر اور اس کو سمجھ کر علامہ اقبال بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جیسا کم علم بھی جو ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد میں مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا دوسرا مطلب جو ہے وہ ہے معجزہ۔ تو قرآن مجید کی ہر آیت، ایک ایک آیت فی نفس ہی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔
کوئی انسان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ چیلنج لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا یہ کوئی انسانی کلام ہے تو تم قرآن مجید کی ایک سورہ جیسی کوئی سورہ بنا کے لے آؤ. اور آج تک یہ چیلنج جو 1500 سال سے پڑا ہوا ہے عربی داں لوگوں کے سامنے، کوئی بھی انسان اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دے سکا. تو یہ بذات خود ہر آیت فی نفس ہی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ ایک آیت انسان جو ہے قرآن مجید جیسی آیت جو ہے گھڑ نہیں سکتا. اب ہم دوسری بات اس کی طرف، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان کو 3 گروہوں میں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے: تذکیر بے آیات اللہ، تذکیر بے ایام اللہ، اور تذکیر بے آلاء اللہ. اس کی معنی کو آپ سمجھ لیجئے. تذکیر بے آیات اللہ جو آج کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے یا دہانی حاصل کی جائے، یہ تذکیر بے آیات اللہ. تذکیر بے ایام اللہ، پچھلے گزرے ہوئے دنوں، پچھلی گزری ہوئی قوموں کے حالات، ان کے آثار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، آخرت کی یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کو نہ ماننے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو نیست اور نابود کیا. تو یہ تمام جو قومیں ماضی میں رہی ہیں، ان قوموں کی داستانیں، ان قوموں کے واقعات قرآن مجید میں عاد کے بھی ہے، سمود کے بھی ہے، آل فرعون کے بھی ہے، اور اہل لوط کے بھی ہے. اور مشرکین مکہ اور خود ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کے کھنڈرات اور ان کے آثار قدیمہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور لوگ جا کر دیکھتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ کہا کہ یہ جو کھنڈرات ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ بھی انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے. اور تیسری قسم جو کیٹیگری انہوں نے کہی ہے کہ تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور ہم کو جو کچھ دے رکھا ہے اس دنیا میں، جیسا ہم بار بار سورہ رحمان میں کہتے ہیں پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے تم دونوں جنوں اور انسانوں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی قدرت کو تم جھٹلاؤ گے. تو یہ بہت ساری نعمتیں، میرا جسم، میرا آپ کا جسم، یہ دنیا، یہ فلک، یہ سب چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو یہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی 3 جو کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہے، وہ 3 کیٹیگریز کو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا. اب ہم جو تذکیر بے آیات اللہ ہے، وہ جو خاص مضمون ہے، اس کی طرف آتے ہیں. ہم جب ایک بہت بڑے صحرا میں ایک مکان کو دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے جس کے دماغ تھوڑا سا بھی سوچنے والا، سمجھنے والا انسان ہو تو یہ کہے گا اور یہ مانے گا کہ اس صحرا میں، اس بیابان میں، اس اجڑے جنگل میں اگر کوئی مکان ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس مکان کا بنانے والا کوئی موجود ہوگا. اتفاقی طور پر ایک بیابان سنسان جگہ پر ایک مکان بن کے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ پورا نظام جو قائم ہے، ہماری دنیا ہے، ہمارا ارض مطلب یہ ارتھ جو ہے، زمین ہے، اس کے ساتھ میں یہ پورے آسمانوں کا جو سسٹم قائم ہے، اور ہماری اپنی زندگی اور ہمارا اپنا جسم جو ہے، ظاہری بات ہے ان تمام چیزوں کا وجود ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے. ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ تمام چیزوں کو بنایا. انسانوں کی اس وقت دنیا میں 3 قسمیں ہیں. انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جس کو ہم ملحد کہتے ہیں، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں لاتا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایتھسٹ. یعنی دنیا میں آج میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ وغیرہ وجود نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، کسی خالق کا وجود نہیں ہے، وہ انکار کرتے ہیں.
پھر ایک تو موحد ہیں مسلمان مومن، اور دوسرے بہت سارے ایسی قومیں جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتی ہے، توحید پر جن کا ایمان ہے. اس میں سے بہت ساری قومیں جو ہے توحید سے ہٹ گئی، منحرف ہو گئی، جیسے نصارہ، جیسے کہ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور نصارہ نے تو 3 خداؤں کو ماننا شروع کر دیا. تو ہم تو موحد ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، ایک ہے. یہ ایک دوسرا طبقہ ہو گیا. اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ پالیتھسٹ ہے، مشرک، جن لوگوں نے بہت سارے خداؤں کو گڑ رکھا ہے، جن کے ہزاروں دیوی دیوتائیں ہیں. یہ ایک مشرک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ان نشانیوں کے ذریعے ان تینوں طبقات کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کیا جب ہم غور و خوض سے اس پورے کائنات کو ہم دیکھیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اتنی کمپلیکس کائنات جس منظم انداز میں چل رہی ہے، کیا وہ کسی بغیر خالق، وہ بھی ایسا خالق جو زبردست حکمت والا ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے بنائے بغیر اور اس کے چلائے بغیر کیا یہ کائنات چل سکتی ہے اور بن سکتی ہے؟ تو ایک سمجھنے والا، کامن سینس رکھنے والا انسان بھی یہ کہہ اٹھے گا کہ یہ اتنی بڑی کائنات کا اتفاقی طور پر ایکسیڈنٹلی بن جانا ناممکنات میں سے، بالکل ناممکنات میں سے. ایون ہمارا جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا کہ اس دنیا کے اندر، زمین کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانیاں. اور فی انفسکم، تمہارے اپنے جسم میں نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ہر انسان کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے امائنو ایسڈز کے مالیکیول کے مختلف جو ہے سیکوینسز سے مل کر جو ہے وہ ڈی این اے بنتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے انسان آج دنیا کے اندر جو ہے تقریباً 7 بلین لوگ بستے ہیں، اور اس سے پہلے کتنے بلین لوگ بستے ہوں گے، اور قیامت تک لوگ کتنے انسان آئیں گے؟ کیا اتفاقی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ امائنو ایسڈ اپنے آپ کو مختلف سیکوینس کے اندر جوڑ لے اور الگ الگ ڈی این اے ہر انسان کا بن جائے؟ سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں، میں سائنٹسٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں، میں نے پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے، انہوں نے کہا کہ جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس طریقے کے ڈی این اے کا بن جانا اتفاقی طور پر ممکن ہے، تو ان کو یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ اگر 100 بندروں کو سامنے ہم کمپیوٹر دے دیں اور ان کو انگلش ABCD سکھا دیں تو یہ 100 بندر مل کر شیکسپیئر کا ایک اعلیٰ ترین ڈرامہ بنا دے. اگر یہ ممکن ہے تو پھر یہ ممکن ہے، اور ظاہری بات ہے کہ دوسری بات ممکن نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس پورے کائنات کو جس طریقے سے سنکرونائز انداز میں چلایا جا رہا ہے، کیا ایک سے زیادہ خدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے کہ اگر اس زمین پہ یا اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے لفسدتا، تو اس کے اندر کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہو جاتا. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. کتنے کروڑوں کو مانتے ہیں مجھے پتا نہیں، لیکن بہت سارے خداؤں کو اور دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں. ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی ایک کمپنی میں اگر ایک سے زیادہ MD ہو تو وہ کمپنی چل نہیں سکتی. ہر آرگنائزیشن میں ایک آدمی چاہیے جو اس کا کیا ہو، اعلیٰ عہدے پر، جو سب سے سپیریئر موسٹ، جو اس کو ہم MD کہتے ہیں. ہر کمپنی کا ایک MD ہوتا ہے، 2 MD نہیں ہوتے ہیں. کس طریقے سے ممکن ہے کہ یہ اتنی سنکرونائز انداز میں چلائے جانے والی کائنات کا ایک سے زیادہ خالق اور مالک ہو اور اس کا چلانے والا ہو؟ اور وہ چلانے والا اور وہ بنانے والا وہ کیا ڈیزائنر ہے، وہ کیا منتظم ہے، وہ کیا حکیم ہے، وہ کیا عالم ہے، اور کیا اس کی قدرت ہے. اگر ہم ایک ایک چیز کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر کہ نہیں، اس کائنات کا بنانے والا، میرا بنانے والا ایک ہی خدا ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کی طرف ہم کو لوٹ کر
जाना है। मैंने आपको डीएनए की मिसाल दी, मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूं। देखिए सूरह गाशिया में अल्लाह ताला फरमाता है, वापस देखिए उसी चीज के पास बार बार अल्लाह ताला हमारी याद, अफला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, क्या तुम नहीं देखते कि हमने ऊंटों को कैसे बनाया। अल्लाह ताला यहां किसी और जानवर का भी जिक्र कर सकता था, लेकिन चूंकि ऊंट अरबों की सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ और दिन रात वो ऊंट को देखते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको कहा कि देखो क्या ये ऊंट का इस तरीके से बन जाना कि वो रेगिस्तान में काम आए, इतने सारे दिन बगैर पानी पिए और खाना खाए सफर करे। अल्लाह ताला ने उसका खजाना रख दिया उसके कोहान के अंदर, उसके पैर ऐसे बना दिए कि आप रेत में चल नहीं सकते, वो रेत में भागता है। क्या ये सब इत्तेफाकी नतीजा हो सकता है? और फिर सबसे अजीब बात मैं आज आप लोगों के सामने रखता हूं, पता नहीं मैंने पहले आपको बताया या नहीं बताया, ऊंट पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा जानवर है कि जिसके आंखों के ऊपर 3 पलकें होती है, 3 पलकें। अब जाके आज गूगल में ये कीजिए, एनिमल्स विथ 3 आईलिड्स, कैसा अल्लाह ने इंतजाम किया। उसकी पहली पलक हमेशा झुकी हुई रहती है, जो ट्रांसपेरेंट होती है, शफाफ होती है, और रेगिस्तान में उड़ने वाले गर्द गुबार से उसकी आंखों की क्या करती है, हिफाजत करती है। जब गर्द गुबार बढ़ जाता है तो उसकी दूसरी पलक आ जाती है और बड़ी हुई गर्द गुबार से उसकी आंखों की हिफाजत करती है। और जब तूफान बहुत तेज हो जाता है तो ऊंट अपनी तीसरे पलक को भी झुका देता है। उसकी आंखें उस तूफान से, रेत के तूफान में जिसमें इंसान तबाह हो जाता है, मिट जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ऊंट की आंखों की हिफाजत फरमाता है इस तरीके से। आप मुझे बताइए, क्या ये इत्तेफाकी हादसा है कि ऊंट को जो है 3 पलकें दी गई है कि एक मुनज़्ज़म, एक बहुत ही हकीम खालिक है जिसने बहुत ही जबरदस्त डिजाइन के साथ में ऊंट को रेगिस्तान के लिए बनाया है, जिसे हम रेगिस्तान का जो है क्या कहते हैं, जहाज कहते हैं। अज़ान गिरामी, हमारा मसला ये है, जो अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के अंदर जो बात कही, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला हम सब से मुखातिब होकर कहता है, हम सब से मुखातिब होकर कहता है कि आसमानों और जमीन में बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन तुम्हारा ये हाल है कि तुम आंखें बंद करके एराज करते हुए उन निशानियों पर से गुजर जाते हो। ये अल्लाह ताला का 105 नंबर की आयत जो सूरह यूसुफ के अंदर है, वो आप जाकर देख लीजिए। क्या कहना चाहता है कि मेरे जिस्म में अल्लाह ताला की निशानियां हैं, आजू बाजू जब अतराफ में देखता हूं तो अल्लाह ताला की निशानियां हैं कि मेरा रब है जिसने मुझे बनाया है, जो कंटिन्यूअसली मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है। मैं जब माँ के पेट में था तो 9 महीने अल्लाह ताला ने मुझे मेरी माँ के खून से ग़िज़ा पहुंचाई। अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, उसके ऊपर जो है एक फलक तामीर किया जिससे हमारी हिफाजत होती है, और अला हाज़ल क़यास बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन उसके लिए देखने वाली आंख चाहिए ताकि हम अपने मालिक को पहचान सके, उसके एहसानात को पहचान सके, और ये भी पहचान सके कि ये मालिक जो है, ये पूरी खिलकत जो है, तख्लीक जो है, वो एक खालिक की बनाई हुई तख्लीक है, इत्तेफाकी हादिसा नहीं हो सकता, और वो एक ही है। तो तौहीद के इतने जबरदस्त दलाइल कुरान मजीद के अंदर है, और हमारी अपनी निशानियां जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में और आसपास दिए है कि हमको तौहीद के और आखिरत का कायल होना ही चाहिए। आज मेरा आखिरत पे बयान नहीं है, नहीं तो मैं आखिरत के बारे में मैं आपको बताता। फिलहाल जो तस्कीर बे आयातिल्लाह है उसका सिर्फ और सिर्फ मेरा मौजू ये है कि अल्लाह का वजूद, उसकी तौहीद का बयान जो है कुरान मजीद की इन तमाम आयतों पे निकल कर सामने हमारे आता है। और इसीलिए अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा कि खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को जरा देख कि तू कहां सोया पड़ा है। तुझे क्या ये सब दिखाई नहीं देता कि सूरज कैसा निकलता है, कैसा गुरूब होता है, जमीन अल्लाह ताला ने कैसा बनाया।
अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। कैसे जमीन बनाया, कितने तरह की जमीन बनाया। खाली बंजर पहाड़ी नहीं है, रेगिस्तान नहीं है, खेती के लिए भी है। हर बात पर अल्लाह ताला जो है हमको सोचने के लिए कहता है, और जो नहीं सोचता फिर उसका क्या आम होगा। सूरह गाशिया के अंदर अल्लाह ताला ने वो भी कहा, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों पर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, उससे याद दहानी हासिल नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे। तो अल्लाह ताला ने आगे क्या कहा कि ए नबी, हमने तुमको इन पर दारोगा बनाकर नहीं भेजा है। ए नबी, हमने तुमको इन पर दारोगा बनाकर नहीं भेजा है। इनकी वापसी मेरे ही तरफ है, और फिर मुझ पर ही उनका हिसाब लेना है, मुझे ही उनका हिसाब लेना है। तो हमको ये सोचना है कि अगर आज हम इन आयतों से सबक लेकर, नसीहत लेकर, तज़कीर लेकर अपने जिंदगानी को दुरुस्त कर ले, या हम आखिरत में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही के लिए तैयार रहें। वो लोग जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, उसको वजूद का इनकार करते हैं, वो लोग जो ये समझते हैं कि एक से ज्यादा अल्लाह है, या ऐसे भी कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो अल्लाह के अलावा जो है उनको क़यामत में और हशर के मैदान में बचा सकेंगी, तो कुरान मजीद में इसके बारे में एकदम साफ और वाज़ेह बयान है कि वहां कोई किसी के काम नहीं आने वाला है। हमारा ईमान और हमारा अमल ही जो है हमको अल्लाह के सामने, अल्लाह की अदालत में बचा सकता है। तो आज हमको इस सबक को समझने की जरूरत है। खास तौर पर आज जो मुसलमानों के हालात इस हिंदुस्तान में हैं, और बाहर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज जिस तरीके से हम बेवजन होकर रह गए हैं, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, इल्मी तौर पर, समाजी तौर पर, माशरती तौर पर, आज जो मुसलमानों का हाल है ये किसी से छुपा नहीं है। दिन रात जो लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि आज हमारी माशरे की क्या हाल है, माशरे का क्या हाल। अल्लामा इकबाल की वो अगर आप पूरी नज़म पढ़ जाएंगे, और अल्लामा इकबाल ने जो पैगाम दिया है, उस पैगाम का जो आखिरी जो बंद है, मैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल हमसे क्या चाहते हैं। अल्लामा इकबाल एक ऐसी कौम चाहते हैं बनाना, एक ऐसी उम्मत बनाना चाहते हैं जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं, समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे, तामीर खुदी कर असरे आह और रसा देख। तो इस खुदी को तामीर करना है, अपने उम्मत को तामीर करना है, अपने आप को तामीर करना है, और हमको उस उरूज के मकाम पर हमको लेकर जाना है जिस उरूज पर ये उम्मत मुस्लिमा किसी वक्त फायज थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद को समझने, उस पर अमल करने, और हम सबको मुत्तहिद होकर इसमें इस खास हमारे मुल्क में अगर हमको हमारी बका के लिए, हमारी तरक्की के लिए अगर कुछ करना है तो हमको मुत्तहिद होना है और अपनी बका का सामान करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।